اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑو یار جھگڑا ہی سارا بس اللہ کا نام لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها وقد أقام الدين الصلاة ومعراج المؤمنين لو نزل من السماء نار لما نجا منها إلا أهل المساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم أراوتنا بالإذن وعلي البابها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله خافي الحافظة تستخدمه من بعد ورغم من أحب وبه أحبهم من أبغضهم فليؤتي أبغضهم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے۔ میرے بھائیو، جمعہ کی نماز کا ادا کرنا اصل عبادت ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کے گھر میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کی عبادت کو قبول کرتے ہیں اور اپنے شان کریمی سے انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے لوگو ایمان والو، جمعے کے دن جب اللہ کے گھر سے اذان کی صدا کو سنو تو اپنا کام کا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اور جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حمد و ثنا کی اللہ کی جو زمین و آسمان کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر بیان نہیں کر رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر ایک لفظ آتا ہے ما فی السماوات، اور ایک جگہ پہ آتا ہے من فی السماوات، کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہیں۔ جو لفظ ہے کہ ما فی السماوات ہے، تو ما سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بے روح ہیں، جن کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ہر ایک چیز اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور یہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، وہ چیزیں جن کے اندر روح موجود ہے وہ بھی اللہ کا ذکر بیان کرتی ہیں۔
یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الجبین، کہ لوگوں تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ جو سایہ ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، عن الجبین والشمائل سجدا للہ، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ سمندر کی لہریں بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کا ذکر بیان کرتی ہیں۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا۔ فرمایا کہ یہ اگر دروازے کی آواز نکلتی ہے وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یسبح الرعد بحمدہ، کہ آسمانوں کے اوپر کڑکنے والی بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ آسمانوں پر بجلی کے گڑنے کی آواز کو سنے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا ہے۔ اور فرمایا میرے پاک نبی نے کہ یہ جو مینڈک ہے اس کو مت مارا کرو، فإنہ یکثر من التسبیح، یہ کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ لفظ آتے ہیں کہ لا تقتلوا الصدیع، اس کو مت مارو۔ داؤد علیہ السلام نے کیڑے کو دیکھا، فرمایا یا اللہ یہ اس کیڑے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ اے داؤد تجھے نہیں پتا، یہ کیڑا صبح کے وقت 1000 دفعہ میرا ذکر کرتا ہے اور شام کو 1000 مرتبہ مجھ پہ درود، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو کوئی چیز ایسی ہے؟ فرمایا کہ سمندر میں چلنے والی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر بیان کرتی ہیں۔ اور میرے پاک نبی کا گزر ایک قبر میں سے ہوا، پتا چلا کہ اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک سبزہ لے کر سبز ٹہنی دے کر اس کی قبر کو اوپر گاڑ دی، فرمایا کہ جب تک یہ سبز رہے گا اللہ کی تسبیح ہوگی اور اس کا فائدہ مرنے والے کو ہوگی۔ تو کوئی چیز دنیا کے اندر نکمی نہیں ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی کیا تم نے خدا کو دیکھا بھی ہے؟ فرمایا کہ میں جب تک خدا کو دیکھ نہ لوں میں نے خدا کو دوسرا سجدہ کبھی نہیں کیا۔ تو یہ وہ لوگ نیک لوگ تھے جنہوں نے خدا کی معرفت دنیا تک پہنچائی، جو خدا کی دلیل ہے، حجت ہے اس دھرتی پر۔ یہ جو قرآن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ باللہ کے رتبے پہ آ جاتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں غرق ہو جائیں گے تو پھر تم ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر سے ترجیح پر یہ یا تو ہن نفس المطمئنہ ترجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایسے نیک لوگ قرآن جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب اس درجے پر فائز ہے کہ قرآن کے مصداق کے نفس المطمئنہ ترجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہے۔ یہ لوگ بھائی قرآن کے اسلوب کو سمجھائے لوگوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے یہ دیکھو کس طرح سے قرآن کے اوپر یقین ہے، کس طرح سے قرآن کے اسباب کو سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم کو سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کام کاج کے سلسلے میں پریشانی تھی، گھر سے کپڑا اٹھایا سیدہ نے اٹھایا رسول اللہ کا اور کپڑے کو بیچ دیا 6 درہم۔
اب اتنی تندرستی اسرت کے عالم میں 6 درم لا کر ضروری کام کے سلسلے میں امیر المومنین نے گھر میں رکھوا دیے. سائل مانگنے کے لیے آیا, بھیجا حضرت حسین کو جاؤ اپنی ماں سے پیسے لے کر آؤ. انہوں نے فرمایا کہ یہ پیسے تو بڑے خاص کام کے لیے رکھے گئے تھے, اس کو منگوانے کی کیا ضرورت ہے. وہ لے کر جواب حسین علی کے پاس پہنچے, فرمایا کہ اب جاؤ, جا کر 1 درم کی بجائے 6 کے 6 درم لے کر آؤ. جاؤ, آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کو افضل نہیں سمجھتا, اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی ضرورت کو چھوڑ دو اور جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا. وہ 6 درم منگوائے اور اس سائل کو دے دیے. سائل لے کے چلا گیا. تھوڑا سا وقت گزرا, ایک آدمی اونٹ لے کر گزر رہا تھا. اس نے کہا حضرت یہ اونٹ خریدو گے؟ فرمایا آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں, کتنے پیسے لو گے؟ فرمایا 140 درم. معاملہ ہو گیا. فرمایا کہ اس کو اونٹ کو باندھ دو, تھوڑی دیر کے بعد آ کر پیسے دے جانا. تھوڑا سا وقت گزرا, 140 درم میں سودا ہوا. ایک اور آدمی وہاں سے گزرا, پوچھا حضرت اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہو؟ فرمایا یہ خرید و فروخت کے لیے ہے, کتنے پیسے دو گے؟ اس نے کہا کہ 200 درم دوں گا. اب 200 درم اس نے دیے. امیر المومنین نے اونٹ کھول کے ان کو دے دیا. اب جس سے خریدا تھا اس کو 140 درم دیے, اور جو بقایا 60 بچے تھے وہ سیدہ النساء بطول الزہرا کے پاس بھیج دیے. تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین گھر آئے. پوچھا سیدہ النساء نے کہ حضرت یہ پیسے تو 6 درم بھیجے تھے, یہ 60 کیسے بن گئے؟ فرمایا کہ کیا قرآن نہیں ہم نے پڑھا؟ یہ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا, جو نیکی کرے گا, جو اللہ کے راستے میں لگائے گا, ایک کے بدلے میں اس کو 10 دوں گا. ہم نے اللہ کے راستے میں 10 درم لگائے, اللہ نے فوراً اسی دنیا میں اسی وقت 10 گنا کر کے ہمارے گھر میں پہنچا. تو میں یہ قرآن پڑھا تھا ان لوگوں نے, یہ قرآن کی صداقت تھی. یہ قرآن کو اس طرح سے مانا تھا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان لوگوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا. یہ کتنے بھی تنگ دست تھے لیکن ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا, اپنے نفس کو کمزور کر کے رکھ دیا, اپنے نفس کو اللہ کے راستے میں بیچ دیا. تو یہ قرآن آج ان کی صدا دیتا ہے. یہ آپ نے سورۃ الطاہر میں پڑھا ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا, کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں کو, یتیموں کو, اسیروں کو. اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت حسن حسین بیمار پڑ گئے, اللہ کے راستے میں نظر مانی کہ اللہ یہ بچے صحیح ہو جائے 3 دن کا روزہ رکھیں گے. بھائی دیکھو اتنی تنگ دستی کا عالم ہے, محنت کی سارا دن, ایسی اسرت میں بھی جو کچھ کما کے لائے, محنت کر کے لائے, اور پھر کیا ہوا؟ کھانے کا وقت آیا تو باہر صدا لگائی کسی نے کہ میں بڑے دنوں سے بھوکا ہوں. ایک مسکین نے کہا بڑے دن گزر گئے کھانا نہیں کھایا, کوئی ہے اللہ کے راستے دینے والا؟ اب جن کو اشد ضرورت تھی کئی کے دن کا فاقہ, اپنے آگے سے کھانا اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا, جا پوجا کھا. پھر روزہ چھوڑا, ایسے افطاری کی, ایسے روزہ رکھا بغیر کھائے پیے. دوسرے دن پھر ایسا ہوا, پھر کسی نے صدا لگا دی. بھائی اللہ تعالیٰ ویسے اس طرح سے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں اس طرح سے اترتی ہے, نیک بندوں کو اس طرح سے اللہ آزماتا ہے. آپ روزہ رکھا بھوک کی حالت میں, افطاری کا وقت آیا, آج پھر ایک آدمی صدا لگاتا ہے کہ اہل بیت کے دروازے پہ کھڑا ہوں, بھوکا ہوں, میں یتیم ہوں, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے.
حضرت نے کھانا اٹھایا اس یتیم کو دے دیا، فرمایا کہ جا تو کھا جا۔ بھائی یہ قرآن کی تفسیر تھے کہ نہیں؟ یہ چلتا پھرتا قرآن تھے دھرتی پر۔ اگلا دن ہوا تیسرا دن، وہ صبح کے وقت ایسی حالت میں روزہ رکھا، اللہ نے بچوں کو صحت تندرستی دی۔ شام کا وقت آیا، پھر کسی نے صدا لگا دی، میں کہتی ہوں اس طرح سے کفن میں پڑا رہا، چھوٹ کے آیا ہوں، بھوکھا بڑا۔ صدا لگا دی، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کھانا اٹھایا، اس قیدی کو دے دیا، فرمایا ہاں یہ وقت گزرا، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والے، یہ ایسی صدا، اللہ کی صدا پہ لبیک کہنے والے، بھائی ایک عمل کو میرا پاک خدا اوپر آسمانوں پہ دیکھنا تھا، جبرائیل کو بھیج دیا، فرمایا جا یہ آیات کو لے جا، اس کے اسباب میں شان رسول میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت سے سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ بھائی کس کی خاطر قربان کیا؟ کس کی خاطر سب کچھ کیا؟ اللہ کی محبت میں۔ اور وجہ نہیں ہے، اگر شجاعت دکھلائی اللہ کی محبت سے، علم دکھلایا اللہ کی محبت میں، تواضع دکھائی اللہ کی محبت میں، او میرے بھائیو علی کی شجاعت پہاڑوں سے بڑی، علی کا علم پہاڑوں کی بلندیوں سے زیادہ، علی کی عبادت یہ پورے پہاڑوں کی بلندیوں سے زیادہ، آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب ایک دفعہ ایک آدمی کے ساتھ لڑے، پہلوان کے ساتھ کشتی کی یا کسی جنگ میں، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اس آدمی کو نیچے لٹا دیا۔ اب اس نے غصے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کے چہرے پہ تھوک دیا، ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار نہیں چلائی۔ بھائی دیکھو غصہ تو آیا تھا نا کہ یہ آدمی نے کیا قبیح حرکت کی، فوراً تلوار کو پھینک دیا اور یہ بات کی کہ لوگوں میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کی محبت ہے، لیکن اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا، اب اللہ کی محبت میں یہ کام نہیں ہونا تھا، میرے غصے کی وجہ سے ہونا تھا، اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بھائی یہ وہ لوگ تھے جو چلتا پھرتا قرآن، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کی تفسیر، جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاز پہ گئے، صحابہ اکرام صاحب ہے، نبی کا جوتا ٹوٹ گیا، امیر المومنین علی بن ابی طالب نبی کے جوتے کو ڈانکا لگا رہے تھے، گانٹ رہے تھے، پیچھے رہ گئے، صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا کہ یہ قرآن اس قرآن کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے آج میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب قرآن کی تفسیر کو نافذ کرنے کے لیے ایک آدمی میدان میں اترے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ آدمی کون ہوگا؟ فرمایا وہ آدمی ہوگا جو میرا جوتا کاٹ رہا ہے، وہ آدمی ہے جو میرا جوتا کاٹ رہا ہے، کہ قرآن کی تفسیر کو نافذ کرنے کے لیے علی بن ابی طالب جہاد کریں گے۔ پھر وہ وقت آیا، خارجیوں کے خلاف جنگ ہوئی، وہ خارجی لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، اپنے آپ کو پکا مومن سمجھتے تھے، اتنے عبادت گزار، ان کی عبادت کے سامنے لوگوں کی عبادت مات پڑ گئی، کھڑی کھڑی داڑھیوں والے، صوفیانہ لباس میں پڑھنے والے، اور اس طرح وہ لوگ جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ان کے سامنے تمہاری نمازیں، تمہارا قرآن مات پڑ جائے گا، اتنے بڑے عبادت گزار ہوں گے۔ اب جب اسلامی ریاست میں بغاوت ہوئی تو میرے بھائیوں پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب نے قرآن میں اجتہاد کیا، قرآن کی تفسیر بن کر میدان میں نکلے، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لوگوں
اگر اسلامی ریاست میں بغاوت ہو جائے، ایسے مسائل کا ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا، اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب کا اجتہاد، ان کی تقدیر جو انہوں نے خارجیوں کے خلاف کیا، ہم آج تک ان مسائل کو نہ پا سکتے کہ اسلامی ریاست میں اگر بغاوت ہو جائے ان سے کیسے نپٹا جائے۔ بھائی یہ مسئلہ ایسا ہی بنتا نا کہ جب آپ کے سامنے قرآن والے ہیں، جب آپ کے سامنے روزے والے ہیں، جب آپ کے سامنے بڑی بڑی داڑھیوں والے ہیں، بھائی وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو آپ فیصلہ کرنے والا جس کی نظر قرآن پہ ہوگی، جس کی نظر سیرت رسول پہ ہوگی، جو قرآن کے اصل احکام کو سمجھے گا، تو میرے بھائیوں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ چلتا پھرتا قرآن اور قرآن کی تفسیر سے ڈرتی۔ اسی لیے امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، اے لوگوں، امیر المومنین علی بن ابی طالب فرمایا اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ جو ہے اس کے بدن ہو جاؤں گا۔ ایک تفسیر لکھوں سورۃ الفاتحہ کی، بسم اللہ کی، بھئی یہ قرآن تھے کہ نہیں؟ گھوڑے کو پر سوار ہوئے، ایک روایت کہ گھوڑے کی زین پر سوار ہونے سے پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی قرآن مجید ختم کر دی۔ روایت کہ امام آتا پگڑی کے پیچ لگائے، پگڑی باندھنے سے پہلے قرآن مجید ختم کر دیا کرتے۔ بھائی آنا مدینہ العلم معالج الفاظ ہوگا، اسی کے متعلق تو میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی کا دروازہ ہے۔ تو بھائی یہ فیضان کہاں سے ملا؟ یہ فیضان میرے پاک نبی کے فیضان سے ملا۔ یہ عظمت کہاں سے ملی؟ یہ میرے پاک نبی سے عظمت ملی۔ یہ فضائل کہاں سے ملے؟ میرے پاک نبی۔ یہ جز ہے وہ، یہ روح سے بنیاد ہے ان چیزوں کی۔ فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے پوچھا کہ آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، اس کا منبع کیا ہے؟ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ فیضان کہاں سے ملا؟ فرمایا یہ فیضان نبوت ہے کہ جب نبی کو غسل دیا گیا، نبی کے غسل کے دوران سارا پانی نبی کے جسم سے اتر گیا، لیکن نبی کی آنکھوں کے درمیان پانی ٹھہر گیا تھا۔ میں نے اس پانی کو نیچے گرانے کی بجائے اس کو اکٹھا کر کے پی لیا۔ بھائی یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے؟ یہ بڑے لوگ کیا سمجھتے تھے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان بزرگان دین، ان بڑے بڑے انبیاء اولیاء اللہ، ان کے اندر فیضان نہیں ہے، ان کے کپڑوں میں فیضان نہیں ہے، ان کی پگڑی میں فیضان نہیں ہے، ان کے قرآن میں علی بن ابی طالب کہتے ہیں میرے اندر جتنا فیض ہے اس پانی کی وجہ سے ہے جو میں نے نبی کے جسم سے اتار کے پیا تھا۔ آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بات ہے۔ یہ وہ پہلا قرینہ ہے محبت کا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ آیا خالد بن ولید کہتے ہیں کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ میں نے سر کے اوپر جو ٹوپی پہنی ہے اس کے اندر نبی پاک کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے۔ یہ بال مبارک کی برکت تھی کہ میں نے کبھی کسی وہ ایسا جرنیل اور خالد بن ولید، نپولین نے کہا تھا عرب کی عورتیں باز ہو گئی، خالد بن ولید جیسا جرنیل پیدا کر سکے۔ اور تلواریں جس کے ہاتھ سے ٹوٹی، تو آپ کیا شہد کو نہیں سمجھتے؟ میرے بھائیوں یہ سارے کمالات میرے پاک نبی کے تھے۔ اگر آج یہ دیکھو امام پاک حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ النساء بطول الزہرۃ فضلۃ عابد خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے، امام جعفر صادق
امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام محمد تقی، علی لقی، امام علی رضا، امام حسن عسکری اور امام مہدی، ان سب یہ جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو عظمت کس وجہ سے؟ اس وجہ سے ہے کہ ان کا نسب، ان کے پیدائش کا منبع میرا پاک نبی ہے۔ اگر اس منبع کو نکال دیا جائے تو وہ فیضان نہیں رہتا۔ یہ کمالات کہاں سے ملے؟ یہ کمالات میرے پاک نبی سے۔ عیسائیوں کے خلاف مباہلہ ہوا، عیسائیوں کا وفد بیٹھا آ کر، اور نبی پاک بار بار دلائل دیتے، انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون۔ یہ بڑے بڑے عیسائی بیٹھے ہیں، ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں، کہتے نبی سے ہم آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں، تم آج مسلمان ہو۔ فرمایا کہ تم مسلمان نہیں ہو، کیوں؟ تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہو، تو فرشتوں کو خدا کی بیٹی کیا کہتے ہو؟ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ابھی مباحثہ جاری ہے، بڑے دلائل دیے گئے، یہ سورت کی آیات کو پڑھ پڑھ کے سنایا گیا، وہ لوگ نہیں ماننے والے تھے۔ تو میرے پاک نبی نے کہا چلو تم نہیں مانتے تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم مباہلہ کرتے ہیں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، جو جھوٹا ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے گا، جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، اپنی ذریت کو لے کر آؤ، یہ خدا کا حکم ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوگی۔ بھئی آپ مباہلے کو سمجھنے کا مناظرہ ہوگا عیسائیوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، جیسے آج ہمارے کچھ مولوی حضرات اپنے ذرائع پیش کرتے ہیں، ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے کا وہ اپنے ذرائع دیتے ہیں، ایسے ہی وہ مباہلہ تھا۔ اب ان عیسائیوں نے مشورہ کیا، دو بڑے ان کے جو پادری تھے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم بھی لاؤ، پھر مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت۔ وہ پادری کہنے لگے اوے ایسا نہ کرنا، آپ کو خبر نہیں ہے کہ یہ جو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بھئی یہ قرآن میں لکھا ہوا نا، ہم اپنے نفس کو لے کر آتے، تم اپنے نفس کو لے کر آؤ۔ بھائی نفس کیا ہے؟ یہ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد اور نبی پاک ہے، علی بن ابی طالب ہے، بیٹوں سے مراد حسن ہے، حسین ہے، عورتوں سے مراد سیدہ النساء بطول الزہرات عزت قائد خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ۔ اب نبی کے دائیں بائیں یہ وہ نورانی شخصیت پاکیزہ اولاد، انہوں نے دیکھا، عیسائیوں نے کہا بچ جو اس مباہلے سے، اگر نبی نے دعا کر دی، ان بچوں نے ہاں کر دی تو دھرتی پر ایک عیسائی زندہ نہیں بچے گا۔ وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، لاؤ اپنی عورتوں کو تم بھی لاؤ۔ بھائی بڑے بڑے پادری کہنے لگے ہم جزیہ دیں گے، ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ اور وہ تو سمجھتے تھے قرآن کہتا ہے اے نبی الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب آپ کو بڑا جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا آپ کو جانتے ہیں، حسد کے سبب سے تجھے نہیں مانتے، یہ بڑا سمجھتے ہیں اندر سے۔ بھائی یہ بنی اسرائیل کے لوگ کوئی عام بندے نہیں تھے، یہ یہودا جو یہودی جس کو آپ کہتے ہیں یہ یعقوب کی اولاد تھی، یہودا تھے، اور بنی اسرائیل کے لوگ قرآن جو بار بار کہتا ہے
یا بنی اسرائیل تذکرو نعمت جنتی، یہ بنی اسرائیل کے جتنے لوگ تھے سارے نبیوں کی اولاد تھی، حسد کے سبب سے انہوں نے پاک نبی کو نہیں مانا۔ آپ سمجھتے نہیں علم نہیں تھا، سارا کچھ پتا تھا۔ میرے بھائیوں فرمایا اگر اس نبی نے دعا کر دی، ان بچوں نے آمین کر دی تو عیسائی جل کے آسمان سے آگ برسے گی، آسمان سے آگ برسے گی، جلا کے تمہیں راکھ کر دیں گے۔ فرمایا کہ نہیں ہم سزا دیتے، سنا کی۔ تو میرے بھائیوں اس کی حقانیت کو عیسائیوں نے مانا، ان کے دلائل کو یہودیوں نے مانا، ان کی عظمت کو کافروں نے مانا، ان کی عظمت کو بے ایمانوں نے مانا۔ وَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اے نبی تجھے نہیں جھٹلاتے، إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں، میری نشانیوں کے منکر ہیں، تجھے تو مانتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرا دیا لوگوں نے۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ نیک لوگ ہیں جو دھرتی پر خدا کی دلیل ہے، اس دھرتی پر خدا کی نائب ہے، ایسے پاکیزہ لوگ، اتنے بڑے لوگ جن کا علم پہاڑوں کی بلندیوں سے زیادہ، جن کی شجاعت، جن کی عبادت۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے جنگ احد میں تیر ٹوٹ گیا، جسم کے اندر سے بڑی کوشش کی نہیں نکلا، فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے غرق ہو جاتے، اپنا وجود چھوڑ جاتا۔ یہ ہے بندگی، ہم نے ساری زندگی سجدے کیے، ہم نے ساری زندگی رکوع کیا، لیکن میرے بھائیوں وہ رکوع تھے جو نیک لوگوں نے کیے، جو خدا کی بارگاہ میں پڑھتے تھے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب اتنے فضائل رکھنے والا جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے رنگ زرد پڑ جاتا، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے پہلے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، لوگ کہتے ہیں علی تم بڑے بہادر ہو، تم بڑے شجاع ہو۔ فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا، یہ کس امانت کی ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ امانت جو فرشتے نہ اٹھا سکے، وہ امانت جو پہاڑ نہ اٹھا سکے، وہ امانت جو صحرا نہ اٹھا سکے، فرمایا اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بھائی رنگ زرد پڑ جایا کرتا ہم لوگوں کے، اور ایسے اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تیر نکال دیا، جب تیر نکالا تو مسلح لہو لہان تھا۔ پوچھا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے یہ خون کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ حضرت آپ کے جسم میں جو تیر پیوست تھا ہم نے وہ نکال دیا۔ فرمایا کہ مجھے ذرا بر خبر نہیں، یہ وہ سجدے ہے، ایک سجدہ کہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو بھاری سمجھتا ہے، یہ بڑے سجدوں سے تجھے نجات دے گا۔ جھک تو صحیح خدا کی بارگاہ میں، جس طرح سے یہ نیک لوگ جھکے۔ یہ آج امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہم صل وجہی بالیسار لا تبذل جاہی بالاقدار۔ اے اللہ میری قدر کو، میری منزلت کو، میری عزت کو لوگوں کی نظروں کے سامنے نہ گرا۔ یہ بندگی معرفت ہے، تو پتہ نہیں کس کی عبادت کرتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کی بندگی کرتا ہے۔ بندگی کا قاعدہ پوچھنا ہے تو علی بن ابی طالب سے پوچھو کہ خدا کی بارگاہ میں کس طرح سے جھکا جاتا ہے۔ اے اللہ میری عزت کو، میری منزلت کو، میری قدر کو دنیا والوں کی نظروں کے سامنے مت گرا۔ رایا کہ کا طالب رزق کہ میں ان لوگوں سے رزق مانگنے لگوں جو تجھ سے رزق مانگتے ہیں، اور واسطہ شرارہ خلق کا، اور اے اللہ میں تیری اس مخلوق سے، بری مخلوق سے پناہ چاہتا ہوں،
اور جو مجھے دے میں اس کی تعریف کروں، اور جو مجھے نہ دے میں اس کی بدگوئی کرنے لگوں، ایسے وقات سے مجھے بچا۔ بھائی یہ خدا کے سامنے ہاتھ چکے، وَيُوبَ اِذْ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھنے والے ہوتے، یہ قرآن کہتا ہے للہ بیتا فی بطنہ الی یوم یبعثون، مچھلی کے پیٹ کے اندر خدا کو یاد کیا یونس نے، اور اگر یونس خدا کو یاد نہ کرتا اللہ کہتے قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا، تو پتہ نہیں کیسی بندگی کرتا ہے وہ خدا، اس بندگی کے قابل ہے۔ تیرا سر جھکے تو اللہ کے سامنے، تیرا وجود جھکے، اور خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، خدا کے علاوہ کسی کی، اور بھائی تو اللہ کے سامنے جھکا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کبھی غور کر کے دیکھ، یہ مالک یوم الدین کہنے والے محمد مصطفیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ جو بار بار کہتے ہیں اللہ مالک یوم الدین، عبادت ہے وہ جو سلسلہ رسول ہے۔ بھئی ایسے ہی ہے نا، یہ ہاتھ کس کے سامنے جھکے پیغمبروں کے، اس بات آپ کے سامنے لا الہ الا انت سبحانک فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ۔ بھائی بندگی کا کرینہ بھی تو آئیے، بھائی کس کس کو سجدہ کرو گے، کس کے سامنے ہاتھ جوڑو گے، کس کس کو اوتار مانو گے، لا الہ الا اللہ محمد۔ بھائی مانتے اس کو کہ نہیں کہ اس کے اندر معروضات ہیں، آپ کی تعبیرات ہے، قرآن کی تفسیر میں تمہاری رائے ہے، لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم لا الہ الا اللہ کی بندگی میں آ، ماننا چاہیے اس کو۔ اور کوئی کمال نہیں، سارے جھگڑے کسی کام کے نہیں، ایسے معاملات میں کیوں پڑھتے ہو جس سلیبس کا تعلق نہیں ہے، جو تجھ سے پوچھا نہیں جائے۔ ہم وہ کرتے ہیں کہ جو نزاع کے جھگڑے ہیں، جو فتنے ہیں، جو فسادات ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں لوگوں کو بڑا چسکا آتا ہے۔ بھائی فتنے فساد سے، قتل و غارت سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے طریقے بتلائے کہ خدا کی بندگی کس طرح سے۔ ایک وقت آیا تھا لوگ منع کرتے تھے، علی بن ابی طالب سے کہتے تھے خلافت مت سنبھالو، خلافت مت سنبھالو، مشورہ دینے والے اپنا بیٹا حسن بھی تھا، فرمایا کہ نہیں، میں نبی پاک کی امت کو لاوارث نہیں کرنا چاہتا، ان کا امام ہونا چاہیے کہ امت فتنہ فساد میں نہ پڑ جائے، اس لیے امامت کو، امارت کو سنبھالا۔ لوگوں کو پتا تھا بھائی کیا ہوا، لوگوں نے کیا کیا، کیسے کیسے آثار بنے، لیکن دین کی خاطر ان لوگوں نے بڑی قربانیاں، دین کی خاطر میرے پاک نبی کا گھرانہ مٹ گیا، لیکن دین پر، شریعت پر سودا نہیں کیا۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ، ہم تو کہتے ہیں بھائی ملا دو، تھوڑا سا ملا دو، ماڑا ماڑا ملا دو، بڑوں نے کیا تم بھی کر دو، تھوڑا تھوڑا سا ملاؤ۔ بھائی یہ وہ لوگ تھے، ہم تو ملا دیتے ہیں، ہمارا مولوی ملا دیتا ہے، اور ہمارا مولوی وہاں پہ جا کر پڑھ دیتا ہے جہاں پہ اس کو پتا ہے کہ علم کی کمائی سراسر حرام ہے، وہ وہاں پہ جا کر اسٹیج پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ نیک لوگ تھے کہ سیدۃ النساء نے کہا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا کہ کسی غیر مرد کی نظر بھی میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ یہ فلسفہ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ ہم تو سب چوری کھانے والے ہیں، کھاتے جاؤ، بات ٹھیک ہے۔ بھائی کچھ نہ کچھ تو کراؤ نا ان لوگوں کو۔ بھائی وقت آیا، ایک وقت امیر المومنین نے کام کیا، سارا دن ہاتھ میں چھریاں پڑ گئی، سیدہ نے چکی چلائی، چھالے پڑ گئے، باہر سے مال آیا، علی بھی گیا،
سیدۃ النساء بندہ بھیجا ہمیں غلام دے دو کام کے لیے. میرے پاک نبی نے کہا میں دنیا سے بچانا چاہتا ہوں تم کو. یہ اہل صفہ کا حق ہے, غریب ہے, ان پہ لگاؤں گا پیسہ. میرا پاک نبی جب جواب دینے والا تھا ان کو پتا تھا کیا گزرے گی علی پر, سیدہ پر. رات کی تاریکی میں نبی چل کر علی کے پاس گئے, سیدۃ النساء کے پاس. فرمایا اے میرے بیٹو دکھ نہ غم نہ سمجھنا, میں تمہیں یہ بتلاتا ہوں یار. نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 دفعہ 33 34. دیکھو یہ ہے دین دیا. تم کن مال و املاک کی بات کرتے ہو, کس وراثت کی بات کرتے ہو, تم کون سی پراپرٹی کی بات کرتے ہو؟ یہ پراپرٹی ہے میرے پاک نبی کی. فرمایا الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھا کرو, یہ غلاموں سے بہتر ہے, ان خادموں سے بہتر ہے. یہ ہے تسبیح فاطمہ, یہ امت کی میراث ہے, یہ امت کی بیٹیوں کی میراث ہے. پیسہ میراث نہیں ہے, کوئی باغ میراث نہیں ہے, کوئی مال و املاک نہیں ہے. اور یہ ابو بکر صدیق ہے جو کہتے ہیں مر جاؤں, مرنے کے بعد نیا کفن مت دینا, جو کپڑے میں نے پہنے انہی کے اندر کفن دے دینا. جاؤ نئے کپڑے کی زندہ لوگوں کو ضرورت ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. ہم نے فلسفہ نبی کہاں سے سیکھا ہے, ہم تعلیمات رسول کو کہاں تک پا سکتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی خاطر مٹ گئے. یہ امیر المومنین عمر بن خطاب دنیا میں قرآن کو نافذ کر کے دکھلایا اور یہ ثابت کیا کہ قرآن ایسا فلسفہ نہیں جو کتابوں میں بند ہے, لوگوں کے گھر کے اوپر سے گزر جائے گا. اور اس دنیا میں قرآن کو نافذ کر کے دکھلایا کہ نبی کی تعلیم قابل عمل. اللہ سے دعا ہے.